اٹھے, آپ نے وضو کیا اور مسجد کی طرف گئے, نماز کے لیے صف میں بیٹھے, پھر اقامت پر آپ کھڑے ہو گئے, پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے نماز کا آغاز کر دیا. یہ سارے کام بغیر نیت کے تو نہیں ہوتے. نیت تو آپ کے پہلے موومنٹ سے ہی ہو گئی تھی, اور نیت زبان کی چیز نہیں ہے, نیت تو دل کی چیز ہے. ارادت القلب, دل کا ارادہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے. رہی بات زبان سے کہنا, یہ تطبیق ہے آپ کی زبان اور دل کی, یہ نیت نہیں ہے. نیت تو آپ کر چکے, جو آپ کے اندر کی چیز ہے وہ نیت ہے. یہ اب آپ جو دل میں آپ نے سوچا, جو آپ نے مضبوط ارادہ کیا دل میں, جس چیز کو مضبوطی دل میں بٹھا کے آپ نے اب عمل شروع کر دیا ہے, وہ جو عمل آپ کرنا چاہتے ہیں وہ عمل شروع کرنے سے پہلے زبان سے آپ صرف اس کا اظہار کر رہے ہیں. اور اس کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ آپ آواز اتنی پست رکھیں کہ امام یا آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہونے والے آپ کے مقتدی نمازی وہ ڈسٹرب نہ ہوں. ایک بات اور, اگر آپ صف میں کھڑے ہو گئے, نماز شروع ہو گئی ہے, تو آپ کو زبان سے نہیں کہنا چاہیے. اس لیے بعض علماء کرام نے زبان سے یہ الفاظ دہرانا اسے بدعت قرار دیا ہے, کیونکہ اس کا نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو تطبیق ہے بین اللسان والقلب, کہ آپ کے زبان اور دل کے درمیان ایک مطابقت کا اظہار آپ زبان سے کریں. السلام صاحب, نماز میں فرائض ہیں, سنتیں ہیں اور نوافل ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ ان تینوں میں ہم کس طرح سے ڈفرنس کریں گے جب ہم فرض پڑھ رہے ہیں تو اس میں, نفل میں اور سنت میں؟ فرائض اگر آپ کے چھوٹ گئے, مثلا آپ یہ جو 4 فرض میں نے بتائے, قیام, رکوع اور سجدہ اور قعدہ, یہ اگر آپ کا چھوٹ گیا تو اب آپ کی نماز ختم ہو گئی. آپ کو اثر نو پھر دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. اسی طرح نماز کے لیے وضو اور طہارت شرط تھی. اگر دوران نماز آپ کی طہارت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی نماز ختم ہو گئی, آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا, پھر آ کر نماز کو پڑھنا ہوگا. فرائض وہ چیزیں ہوتی ہیں, ارکان, فرائض, شرائط, ان میں تھوڑا سا باریک فرق ہے, مگر میں اپنے سامعین اور حاضرین کے لیے کسی علمی الجھاؤ میں جانے کی بجائے میں سادہ الفاظ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ارکان, شرائط اور فرائض یہ سب چیزیں نماز کے لیے ضروری ہوتی ہیں. یہ اگر کوئی چیز رہ جائے تو آپ کو نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی. فرض کریں آپ نے سجدہ نہیں کیا ایک کسی رکعت میں, بعد میں یاد آیا کہ میں تو سجدہ نہیں کیا, اب آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. ہاں, اگر آپ کو کوئی فرض آپ نے ادا نہیں کیا اور اگلا فرض شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد آ گیا, اگلا فرض ادا کرنے سے پہلے آپ کو یاد آ گیا, آپ اس کو ادا کریں گے تاخیر کے ساتھ, تو تاخیر پر سجدہ سہو ہوگا. تاخیر جو آپ نے کی ہے ترتیب میں یہ واجب ہے کہ ہر رکن اپنے وقت پر, اپنے محل پر آپ ادا کرتے گئے. جب آپ نے تاخیر کر دی تو وہ جو ایک رکن کا دوسرے رکن کے ساتھ, ایک فرض کا دوسرے فرض کے ساتھ متصل ہونا ضروری تھا, وہ اتصال ختم ہو گیا. تو اس اتصال کے ختم ہونے سے واجب کا ترک ہوا, تو واجب کے ترک پر سجدہ سہو کر کے آپ نماز کو مکمل کر سکتے ہیں. فرض کے ترک پر, فرض کے چھوٹنے پر سجدہ سہو نہیں بلکہ اعادہ ہے, آپ دوبارہ نماز کو پھر شروع کریں اور پھر اسے مکمل کریں. علامہ صاحب, آپ نے ذکر کیا ہے سجدہ سہو کا, میں اس وقفے کے بعد آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ سجدہ سہو جو ہے وہ کن صورتوں میں کیا جاتا ہے اور کیا طریقہ کار ہے سجدہ سہو کے کرنے کا. لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر, آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. نماز کے حوالے سے ابھی کچھ اور باتیں, کچھ اور سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں جو آپ کے اذہان میں ہیں, وہی میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ, ابھی ہماری ملاقات ہوتی ہے. جی, آپ سب کو ایک بار پھر ویلکم اس پروگرام میں, جس میں آج ہم نماز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب, وقفے سے پہلے آپ فرما رہے تھے سجدہ سہو کے حوالے سے, یہ فرمائیے گا کہ سجدہ سہو کا طریقہ کار کیا ہے؟
किस तरह से सजदा साहब अदा करना है, और दूसरा ये कि कौन सी सूरतें हैं जिनमें हमें सजदा साहब करना है, और कौन सी वो सूरतें हैं ऑब्जेक्टिवली जिनमें हमें नमाज का दोबारा पढ़ना है। फ़राइज़ के तर्क पर, जिस तरह मैंने बताया कि नमाज के 4 फ़राइज़ हैं, अगर आपने फ़र्ज़ को छोड़ दिया, नमाज के अंदर के फ़र्ज़ को छोड़ा, तो आपको नमाज दोबारा पढ़नी होगी। ठीक है। अगर वाजिब छूट जाता है तो वाजिब के तर्क पर आपको सजदा साहब करना होगा। नमाज में क़िराअत फ़र्ज़ है, सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। अब अगर आप सूरह फातिहा की बजाय कोई और सूरत पढ़ते हैं तो आपने फर्जियत को तो पूरा कर दिया ना, लिहाजा नमाज की इआदे की, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक। लेकिन सूरह फातिहा के तर्क पर आपको सजदा साहब करना होगा। नमाज में जो वाजिबात हैं, उन वाजिबात की जो अदायगी है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आपको सजदा साहब करना पड़ेगा। और सजदा साहब कैसे करना है कि जब आप आखिरी कादा में बैठेंगे तो अत्तहियात आप पढ़ेंगे। दरूद शरीफ से पहले आप एक तरफ अस्सलामु अलैकुम कहेंगे और उसके बाद 2 सजदे आप करेंगे, और 2 सजदे करने के बाद फिर आप बैठेंगे और पूरी अत्तहियात से मतलब ये है कि दरूद शरीफ समेत और वो जो दुआ हम पढ़ते हैं, रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, इसके बाद आप सलाम फेर देंगे। सजदा साहब 2 सजदों का नाम है, और साहब का माना भूल चूक। जो नमाज में वाजिब के हवाले से भूल चूक हुई है, उसका तदारुक आप सजदा साहब से कर सकते हैं। आपको दोबारा तर्क वाजिब पर नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सजदा साहब आपके उस नुकसान और कमी जो नमाज में पैदा हुई थी उसे दूर कर देगा। अब नमाज में कुछ सुन्नतें हैं, अगर नमाज की कुछ सुन्नतें तर्क हो जाएं तो ना नमाज के इआदे की ज़रूरत है, इआदा का मतलब होता है दोबारा पढ़ना, और ना ही सजदा साहब की ज़रूरत है कि आप सजदा साहब जो है करें। मसलन सजदे में आपने तस्बीहात पढ़नी थी, मसनून तस्बीहात पढ़ना 3 है कम से कम, और ताक अदद में आप इसको जितना बढ़ाते जाएं आप बढ़ा सकते हैं। अब आपने 3 से कम तस्बीह पढ़ी है सजदे में या रुकू में, एक दफ़ा पढ़ी है तस्बीह, तो आपने सुन्नत का तर्क किया है। तो सुन्नत के इस तर्क पर आपको ना तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी, ना इसके लिए सजदा साहब है, आपकी नमाज हो। अच्छा लमा साहब, जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो बाज़ नमाजों में इमाम साहब जो हैं वो ऊंची आवाज़ में तिलावत करते हैं, कुछ नमाजों में इमाम साहब जो हैं वो खामोशी से तिलावत फरमाते हैं। आप ही फरमाइएगा कि जो मुक्तदी है, वो बंदा जो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, उसको इन दोनों सूरतों में क्या करना चाहिए? क्या उसको तिलावत को सुनते रहना चाहिए, या जब इमाम साहब खामोश हों, यानी खामोशी से वो तिलावत फरमा रहे हों, तो क्या उस वक्त खुद भी सूरह फातिहा और सूरत कोई भी पढ़नी चाहिए? इस सवाल के जवाब से पहले मैं तमहीदन चंद बातें अर्ज करना चाहूँगा।